السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ آپ تمام ناظرین اور سامعین کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو مرتبہ و مقام دیا تھا، اس سلسلے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں ایک ایک صحابی کی سیرت، جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے کہ 30 پروانے شمع رسالت کے، کہ 30 اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو سامعین، آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی، ہر وہ شخص جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہو حالت ایمان میں اور حالت ایمان میں وفات پائی ہو، ہر معاملے میں اسلام کے ممتاز نظر آتا ہے۔ لیکن جس طرح ہر ایک تارہ روشنی بکھیرتا ہے، لیکن ان تاروں میں سورج اپنا مقام رکھتا ہے، ان تاروں میں چاند اپنا مقام رکھتا ہے، بعینی ہی اسی طرح اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک اسلام کے بہترین نمونہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہر صحابی اپنے اپنے کسی معاملے میں امتیازی شان نظر آتی ہے۔ صدیق اکبر کے اندر اپنی صدیقیت کی شان نظر آتی ہے تو فاروقیت کی شان حضرت عمر میں نظر آتی ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں غنا اور انفاق فی سبیل اللہ کی شان نظر آتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی فیصلے اور ان کی قضا اور ان کے اسلامی فہم و فراست کے سلسلے میں امتیاز نظر آتا ہے۔ تو غرض کہ ہر صحابی اپنے آپ میں ایک انجمن ہے، اپنے آپ میں ایک دیا ہے، ایک روشنی ہے اور ایسا نمونہ ہے جو کہ قیامت تک آنے والے کسی انسانوں کے اندر سے ایسا نمونہ نہیں مل سکتا۔ آج میں آپ کے سامنے جس صحابی رسول کی زندگی پیش کرنے والا ہوں، اس صحابی کی زندگی کو میں آپ کے سامنے بغیر نام لیے لے چلوں گا، یہاں تک کہ آپ کے دل کی آواز میری آواز کے ساتھ ملاقات کر جائے تو آپ خود کہنے لگیں گے یہ تاریخ اسلام میں اس نام سے جانے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر مشرکین مکہ کو دعوت اسلام دیتے ہوئے 13 سال گزار دیے، اور اس میں یہ معاملہ بھی ہے کہ 10 نبوت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے مایوس ہو کر طائف کی طرف ہجرت کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس امید کے ساتھ وہاں پر گئے تھے اس کے برعکس نتیجہ ہوا۔ بدبختوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا، جو کہ مکے کے مشرکین نے بھی ابھی تک نہیں کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مایوسی کے عالم میں جب پہنچے واپس مکہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید ان کے اندر یہ غمگینی تھی
کہ اب کیا ہونے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے مدینے کے اندر چند افراد کو بھیج دیا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کیا، ایمان لے آئے۔ اگلے ہی سال وہ جو 6 افراد اسلام قبول کیے تھے 12 افراد بن کے پلٹے، اور 13 نبوت میں تو اللہ کا فضل یہ ہوا کہ بیت عقبہ کے نام پر ایک بیت ہوئی جس میں تقریباً 71 یا 72 یا 73 مسلمان شریک ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ اے اللہ کے رسول کب تک ہم دیکھتے رہیں گے کہ آپ مکے کی گلیوں میں پریشان اور ان لوگوں کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے پھریں گے؟ آج ہم آپ کو پرخلوص دعوت دیتے ہیں کہ آپ مکہ چھوڑ دیں اور مدینہ ہمارے پاس آ جائیں۔ اللہ کی قسم، جس طرح ہم اپنے بیٹوں کو، اپنے نسلوں کو، اپنے مال کو، اپنے بیوی بچوں کو حفاظت کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہم اپنی جان دے کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ مخلص پیشکش کو قبول کر لیا اور فرمایا کہ نبی اس وقت تک ہجرت نہیں کرتا جب تک کہ رب العالمین کا حکم نہ ہوتا، میں انتظار کروں گا، جب رب کا حکم مل جائے تو میں بھی تمہارے ساتھ پہنچ جاؤں گا۔ تو یہاں سے وہ ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوا جو کہ ہجرت الی المدینہ کہلاتا ہے تاریخ کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عام اعلان کر دیا تھا کہ جس کو جب موقع ملے وہ مدینہ پہنچ جائے، اور میں بھی بہت جلد مدینہ پہنچنے والا ہوں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ایسے وقت میں جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوپہر ایسے وقت میں ابو بکر صدیق سے ملاقات کی، جو کہ عموماً عرب لوگوں کا معمول نہیں ہوتا تھا کہ قیل اللہ کے وقت میں ملاقات کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ آپ ایسے وقت میں تشریف لائے ہیں جس وقت میں کبھی کبھار ہی کوئی نکلتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق اکبر سے کہ تم اپنے اجنبی لوگوں کو دور کر دو، مجھے مخصوص بات کرنی ہے۔ تو صدیق اکبر ہنس پڑے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گھر ہے، کون اجنبی ہے؟ یہ میری بیٹی ہے جو آپ کی زوجہ بننے والی ہے، یہ ادھر بیوی ہے جو کہ آپ کی ساس بنتی ہے، سب اپنے ہیں، یہ صدیق کا پورا گھرانہ آپ کے لیے ہے، آپ کہیں یہاں کوئی اور نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم مل چکا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیتاب ہو کے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں کون ہے؟ کیا آپ اکیلے جا رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، ساتھ میں تم ہوگے۔ تو فرمایا کہ اسی خوشی، اسی موقع کے لیے میں نے 2 اونٹنیاں پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو نکلنے کے لیے مکے کی وہ رات چنے جس رات میں مشرکین مکہ نے پورا سراؤنڈنگ محاصرہ کر لیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، لیکن رب کا حکم تھا کہ آپ نکلیں، ہم ان کافروں کی آنکھوں کو پکڑ لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور اللہ کے رسول سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہیں سے گزر گئے اور کوئی کافر و مشرک دیکھ نہ سکا، یہاں تک کہ 3 دن غار ثور میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا مدینے کی طرف چلتے رہے، یہاں تک کہ 14 کلومیٹر کی دوری پر وہاں پر ایک ایسا مقام ہے جو کہ قبا کہلاتا، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور وہیں رہتے ہوئے کچھ دن اسلام کی سب سے پہلی مسجد قائم کی، جو مسجد قبا کے نام سے تاریخ اسلام کے اندر موجود ہے، لیکن اس کا ذکر رب نے قرآن میں بھی کیا ہے کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور یہ وہ مسجد ہے جو تقوی کی بنیاد پہ رکھی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد
وہاں سے نکل کے مدینہ جانا تھا، اور ہر صحابی مدینے کا بے تاب تھا کہ کب اللہ کے رسول آئیں، اور پتہ نہیں کون سا وہ خوش قسمت گھر ہوگا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریں گے۔ صبح سویرے صحابہ نکلتے، دور تک نظر کرتے، پھر اس کے بعد واپس پلٹ جاتے، مایوس ہو جاتے، آج کا دن گزر گیا، پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے۔ تو ایسے ہی ایک دن سورج غروب ہو رہا تھا، لیکن یہ زمین کا ایک چاند طلوع ہونے والا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے، یہاں تک کہ ایک شخص نے پکار لگائی، لوگو جس کا تم انتظار کر رہے شاید یہی ہے جو دور سے دو سوار نظر آ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ رہے ہیں تو ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ اس کا گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہنے کے لیے اختیار کر لیں، یعنی میزبان رسول بننے کے لیے ہر صحابی متمنی تھا، ہر کوئی دوڑ رہا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتا کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں آئیے، میرے گھر میں آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مَامُورَةٌ، وہ دراصل معمور کی گئی ہے، یعنی اللہ نے اسے حکم دے رکھا ہے کہاں اس کو ٹھہرنا ہے، وہاں وہ ٹھہرے گی، تم اس کی مہار کو چھوڑ دو۔ تو اللہ کے رسول چلتے رہے، اونٹنی جس گلی کو، اونٹنی جس گھر کو پار کر دیتی، وہ گھر والے کہتے کہ کاش کہ یہ ہمارے گھر میں آتے، لیکن ایسے ہی بڑھتے بڑھتے بنو نجار کے اس قبیلے میں داخل ہوئے، اور یہ اونٹنی چلتے چلتے ایک کھلے میدان میں بیٹھ گئی، جو میدان آج مسجد نبوی بن چکا ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ اترے، کچھ دیر انتظار کیا تو وہ اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا پھر اٹھی، پھر ایک چکر لگایا، پھر آ کے وہیں اسی جگہ بیٹھ گئی جو کہ اس وقت ایک کھلا میدان تھا، اور اس میدان کے قریب ترین صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑی اور کہا کہ اللہ کے رسول میرا گھر سب سے نزدیک ہے، آپ میرے گھر میں آ کے قیام کیجئے، آپ کو لائق اور آپ کو سب سے بہترین خدمت کا میں موقع اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو تمہارے گھر ہی صحیح، ہاں یہی وہ صحابی ہیں جن کی زندگی میں آج پیش کرنے کے لیے واقعہ بیان کیا، یہ ہیں میزبان رسول ابو ایوب انصاری۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسلام کے سابقون الاولون میں آتے ہیں جو انصاری صحابہ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا دل دھڑکتا تھا، تڑپتا تھا، محبت رسول کی ایسے ایسے مثال تاریخ انسانی میں قائم کیے ہیں، ہم بہت کم ہی ایسے دیکھنے میں دوسرے معاملات میں ہمیں نظر آتے ہیں انسان۔ آئیے دیکھیں کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میزبانی کرتے ہیں۔ مہمان رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہمان کون؟ سید العرب والعجم، سید الکونین، سید الانس والجن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میزبان کون؟ ابو ایوب انصاری، ان کے تو قدم زمین پہ نہیں ٹکتے تھے، یہ فضیلت ان کے حصے میں آئی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میں التجا کرتا ہوں کہ میرے گھر کی 2 منزلیں ہیں، آپ اوپر چلے جائیں، ہم نیچے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ایوب دیکھو، لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آیا کریں گے، جب مجھے اتر کے آنے میں تکلیف ہوگی ایسا کرو کہ میں نیچے رہ جاتا ہوں، تم اوپر رہ جاؤ۔ بادل ناخواستہ انہوں نے قبول کر لیا، لیکن جب رات ہوئی وہ اوپر پہنچے تو ایک ایسی سوچ نے انہیں گھیرا، یہ محبت رسول کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ مسلمانوں، محبت کرنا ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ جنسی محبتیں وہ کامیاب محبتیں نہیں ہیں جو تمہیں جنت میں لے جا سکتی ہیں، محبت وہی کامیاب ہے جو دین اسلام اللہ اور اس کے رسول سے کی جائے۔ ابو ایوب انصاری نے اپنے بیوی کو بلایا، ام ایوب کو بلایا، کہا کہ کیسے ہمارا دل یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہیں اور ہم اوپر کی منزل میں چلا کریں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پورا اپنی رات کو یہ
کونے میں سمٹ کے رکھ کے دونوں میاں بیوی بیٹھتے بیٹھتے پورا وقت گزار دیا، یہاں تک کہ صبح ہوئی تو لال آنکھیں، بغیر اطمینان کے، پراگندہ بال کہ ایسے گویا کہ رات بھر پریشان رہے ہوں، یوں اترے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ایوب کیا معاملہ ہے، پریشان نظر آتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیچے میں اوپر، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اوپر رہیں میں نیچے رہوں۔ رات بھر یہی کیفیت رہی کہ آپ کے سر کے اوپر میں کیسے چلا کروں، اس واسطے ہم دونوں نے نہ لیٹا نہ سویا، ایک کونے میں ہم نے کیا ہے اپنی پوری رات گزاری۔ تو اللہ کے رسول نے پھر وہی کہا کہ ابو ایوب دراصل تکلیف میرے لیے بھی ہو جائے گی کہ میں نیچے ہی بہتر ہوں، لیکن دوسرا واقعہ اس سے زیادہ ابو ایوب کے دل میں دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے، ان کے دل کی محبت کا واقعہ۔ لیکن آج کے مسلمان اگر یہ محبت کو قبول کر لیں، دل دہلا دینے کے لیے کافی ہوگا۔ تو یہ ہوا کہ رات میں جو پانی کا ان کا مٹکا تھا، یہ گھڑا تھا، وہ ٹوٹ گیا جو مٹی کا تھا، اور پانی پورا کا پورا اوپر پھیل گیا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کو اوڑھنے کے لیے، اس ٹھنڈ سے بچنے کے لیے ایک ہی چادر تھی، جو وہ چادر انہوں نے اس پانی کو جذب کرنے کے لیے ڈال دیا، اور پھر بھی دھڑکتے ہوئے دل سے پوری رات سو نہ سکے کہ پتہ نہیں کتنے پانی کے قطرے ہیں، کیونکہ اس طرح کے آج کے زمانے کی سیلنگ نہیں ہوتی تھی، وہاں تو کیا ہے چھپر ہوتے تھے، کھجور کے درخت کے پتے ہوتے تھے، اور اس میں سے پانی گرنا بعینی ہی کیا ہے ویسے ہی ہے جیسے آج ہمارے درختوں کے اوپر سے گرتے ہیں۔ تو وہ لوگ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اللہ کے رسول سے بے انتہا محبت کرتے تھے، یہ سوچ سوچ کے وہ کہ اللہ کے رسول پر شاید پانی گرا ہو، تکلیف ہوئی ہو اور رات بھر سو نہ سکے۔ دوسرے دن ملاقات ہوئی، وہی پراگندہ چہرہ، پراگندہ بال۔ پوچھا ابو ایوب اب کیا ہوا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آج رات بھی میں سو نہ سکا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا تھا، اور ہمارے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ہم آپ کو آرام دیں، تکلیف نہ دیں۔ اب تو التجا کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ہم پر رحم کرتے ہوئے آپ اوپر آ جائیں، ہم نیچے چلے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کی محبت کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ ابو ایوب میں جانتا ہوں تمہارے دلوں کے اندر کتنی محبت ہے، چلو میں آج سے اوپر رہتا ہوں اور تم نیچے رہنے لگو۔ یہ ہے میزبان رسول ابو ایوب انصاری کی محبت کا واقعہ۔ پھر آگے جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھوک کی کیفیت میں نکلتے ہیں، ملاقات حضرت ابو بکر صدیق سے ہوتی ہے، ساتھ میں حضرت عمر سے ہوتی ہے، تینوں مل کے کہتے ہیں کہ عجیب اتفاق ہے، اس وقت تو عرب نہیں نکلا کرتے، آپ لوگ کیوں نکلے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کی قسم سوائے بھوک کے کوئی اور چیز نے مجھے نہیں نکالا، یعنی شدید بھوک کی وجہ سے میں باہر نکلا ہوں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بھی اسی وجہ سے نکلا ہوں کہ کئی دنوں کا فاقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں میرا بھی یہی حال ہے، چلو اپنے ایک صحابی کے گھر جائیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر، حضرت ابو ایوب انصاری کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آتا ہے۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہتے ہوئے 6 ماہ سے زائد ہو چکے تھے، اور 6 ماہ بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے حجرات بن کے اور امہات المؤمنین کو اس میں ٹھہرا کے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اس کے بعد بھی ان کی مہمان نوازی، ان کی دیانت داری، ان کا خلوص، ان کی محبت اللہ کے رسول کو یاد تھی۔ اسی وجہ سے جب یہ موقع پڑا تو اپنے تینوں صحابیوں کو، یعنی 2 صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تینوں مل کے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایوب آئی، پوچھا کہ تمہارے شوہر کہاں گئے؟ کہا کہ نخلستان میں گئے ہیں، آپ آئیے اللہ کے رسول، آپ بیٹھیں، آپ کی مہمان نوازی کے لیے میں ابھی بلائے دیتی ہوں۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری دوڑتے بھاگتے آئے، کہا کہ اللہ کی قسم آج ابو ایوب
ایوب کے گھر سے زیادہ معزز ترین گھر کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس گھر میں اللہ کا رسول بھی ہے، ابو بکر صدیق بھی ہیں، اور اسی طرح کیا ہے حضرت عمر بھی ہیں۔ پورے جمع ہو کے جس گھر میں آ جائیں، اس سے زیادہ معزز ترین گھر کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے کھجوریں لاتا ہوں۔ اپنے نخلستان میں گئے، کھجوریں لی، جس کے اندر تر و تازہ بھی تھے، کچھ پکے بھی تھے، کچھ کچے بھی تھے، سب لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ کہا کہ اللہ کے رسول تناول فرمائیں، تو اللہ کے رسول نے مسکرا کے پوچھا ابو ایوب، جو پکے اور کھانے کے تھے صرف وہ لاتے، تم نے پورا غوشہ ہی توڑ کے لایا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ایوب نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ آپ کا مزاج جیسا بھی ہو ویسے آپ کھائیں، اس وجہ سے میں پورا غوشہ آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا، اور میں آپ کے سالن اور روٹی کا بھی انتظام کرتا ہوں، اور ایک میرا تو جی چاہتا ہے کہ بکری کو ذبح کروں اور میں آپ کے سامنے لا کے رکھوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب یاد رکھنا، دودھ دینے والی بکری کو نہ ذبح کرنا، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، انسانوں سے نہیں، پرندوں سے نہیں، چرندوں سے نہیں، دنیا کی ہر مخلوق سے محبت کرنے والے یہ رحمت للعالمین ہیں۔ جب بکری کے ذبح کرنے کا معاملہ آیا تو فرمایا کہ دیکھو دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو سنتے ہوئے دوڑتے گئے اور ایک بکری کو ذبح کیا، آدھا سلن بنایا، آدھا بھونا، اور ساتھ میں لے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، سامنے نعمت بھرا کھانا، صحابہ سمجھ نہ سکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک روٹی اٹھائی، چند ٹکڑے رکھے، کہا لے جاؤ میری بیٹی کے گھر پہنچا دو، وہ بھی کئی دنوں کے فاقے سے ہے۔ یہ گھرانہ رسول ہے جو کہ اسلام کے لیے ایسی زندگی گزار رہا ہے جس کا تصور بھی ہم اس دور میں نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہی تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس میں سے کچھ کھا لیا، اور کتنا کھاتے تھے، یاد رکھیے اللہ کے رسول نے کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا، حتیٰ کہ امت کو جو ہدایت دی وہ بھی یہی کہ آدھا کھاؤ اور کیا ہے پاؤ پیٹ پانی پیو، پاؤ پیٹ خالی رکھو، یہ تو امت کے لیے تھا۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کم کھایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعتراف بھی کیے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک طبیب آیا تو کہا کہ تم کس کا علاج کرتے ہو؟ کہا کہ پیٹ خراب ہو تو میں اچھی طرح علاج کر لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اتنا کھاتے ہی کہاں ہیں کہ ہمارا پیٹ خراب ہو، ہم تو کھاتے ہی بہت کم ہیں۔ تو اللہ کے رسول بہت کم کھاتے تھے اور اتنی مدت کے بعد، فاقے کے بعد کھائے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیے احسان، شکر رب العالمین کا کیسے ادا کر رہے ہیں۔ اور آج ہماری زندگی دیکھیے، تین وقت کی ہم کیا ہیں، بریانی کیوں نہ کھائیں، تبھی بھی ہم اللہ سے شاکی ہیں۔ ادھر رب العالمین کیسا اسوہ دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا کے جو کئی دنوں کے بعد ملا تھا، فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہی وہ نعمتیں ہیں، یہی وہ انعامات ہیں جو قیامت کے دن اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو حضرت عمر رو پڑے، کہا کہ اللہ کے رسول 3 دن بعد یہ کھانا ملا ہے اور ہم نے آج کئی دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے، کیا اس پر سوال ہوگا؟ کہا کہ کیا تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں ملا، کھجور نہیں ملے، اچھی کیا چیزیں نہیں ملی؟ دیکھو اگر تم الحمدللہ پڑھ لو، اللہ کا شکر ادا کر لو تو اللہ تبارک و تعالی سوال نہیں کرے گا۔ اگر تم نے ان کھانوں پر شکر ادا نہ کیا تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، ہمیشہ اپنی زندگی میں الحمدللہ کو لازم پکڑ لو، ہمیشہ شکر ادا کرتے رہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اس واقعے سے ابو ایوب انصاری کی زندگی
زندگی کے سینکڑوں واقعات ہیں جو ہمیں نمونے میں مل سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک دن ایک صحابی رسول کی مکمل زندگی آپ کے سامنے رکھنے کا وعدہ کر چکا ہوں۔ اب چند باتیں ذہن میں رکھ لیجئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا اصل نام حضرت خالد ہے، لیکن نام چھپ گیا، کنیت مشہور ہو گئی ابو ایوب انصاری، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ وہ کارنامہ ہے جو کہ تقریباً 51 ہجری میں یا 52 ہجری میں ایک ایسا لشکر جو قسطنطنیہ روم کی مملکت پر حملہ کرنے کے لیے نکلا تھا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اس میں شریک ہوگا اللہ اس کو مغفرت کر دیں گے، جبکہ اس وقت 80 سال کی عمر تھی حضرت ابو ایوب انصاری کی اور بیمار پڑے ہوئے تھے، لیکن کہا کہ لوگ جب جا رہے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، خواہ مجھے چارپائی پہ لے جاؤ، یہاں تک کہ جب پہنچے وہاں قسطنطنیہ کے بالکل قریب تو ان کی وفات ہو گئی۔ تقریباً کیا ہے، اس وقت ان کی عمر 80 سال تھی۔ آخری وقت میں وہ لشکر کا جو بڑا تھا سامنے آیا، کہا کہ صحابی رسول کیا وصیت ہے؟ کہا کہ ایک ہی وصیت ہے، مجھے مرنے کے بعد جتنی دور دشمن کی زمین میں لے جا سکتے ہو لے جاؤ، جہاں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے وہاں مجھے دفنا دو، یا کہ میں اللہ کے حضور یہ بات پیش کر سکوں کہ اے اللہ تیرے دین کے لیے، تیرے اسلام کے لیے، تیرے دین اور اسلام کے لیے میں وہاں تک پہنچا جہاں تک پہنچنا میرے بس میں تھا، یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے۔ لاکھوں کروڑوں اس کے اوپر درود اور ان کے اوپر سلامتی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شہادت کی موت نصیب فرمائی۔ آج بھی قسطنطنیہ کی دیوار کے قریب ان کی قبر یہ گواہی دے رہی ہے کہ مسلمانوں جینا ہو تو محبت رسول کے ساتھ جیو، مرنا ہو تو شہادت جیسی کیفیت اپنے آپ میں پیدا کرو۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔